بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے انگنت معجزات ہیں۔ ایک معجزہ ان کا آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے کے پاس آ بیٹھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسجد سے باہر تشریف لائے تو وہ اپنا ہاتھ آستین سے باہر لایا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا بند ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹاٹ میں لپٹی ہوئی ہے، اور اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں، ان میں سے ایک سوراخ شدہ ہے، دوسرا آدھا سوراخ شدہ اور تیسرا بغیر سوراخ کے ہے۔ اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس میں ایک سرخ کیڑے کے منہ میں سبز پتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا، یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتی کا کیسے علم ہوا؟ قربان جاؤں اس ذات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لال کو توڑ دو، معلوم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں؟ تو اس پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ لال کی قیمت لگا کر اسے توڑ دو، اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ درست نہ ہوئی تو اس کی قیمت، اس لال کی قیمت میں ادا کروں گا۔ اس پر ابو جہل اس بات پہ راضی ہو گیا۔ جب لال کو توڑا گیا تو سب نے دیکھا اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان کو، سب نے دیکھا کہ اس میں چھوٹا سا ایک سرخ کیڑا اور منہ میں سبز پتی لیے ہوئے موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیڑے سے دریافت کیا کہ اے اللہ کی مخلوق، کیا تم کب سے اس لال میں ہو؟ کیڑے نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر کہا، مجھے نہیں معلوم اے اللہ کے نبی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا ذکر اور تیری تسبیح کیا ہے؟ پھر کیڑے نے جواب دیا، کہنے لگا کہ خدا نے مجھے روزانہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کی برکت سے وہ مجھے رزق دیتا ہے، مجھے روزی دیتا ہے، اور یہی میرا کام ہے اور یہی میری تسبیح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ ایک معجزہ تھا۔ بہت سارے اس طرح کے معجزات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن وہ بدبخت ابو جہل پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ وہ یہ سب دیکھ کر پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نصیب فرمائے ہمیں، اور درود و سلام بھیجتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔